نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری. آج ہم پارہ 2 کا خلاصہ بیان کریں گے. خلاصہ تو نہیں بیان ہو سکتا، یعنی اس کے مضامین کا ایک خلاصہ بیان کریں گے کہ اس میں کون کون سے ٹاپکس ہیں. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. یہود کی ان باتوں سے اور اعتراض سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ عنقریب کہیں گے مسلمانوں تم سے کہ یہ کس نے کہہ دیا تمہیں قبلہ تبدیل کرو، قبلہ تو ایک ہی ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا یہ بیوقوف ہے. اصل میں بیوقوف اس لیے کہ اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو رب پہ اعتراض کرے وہ بے وقوف ہوتا ہے. جیسے کوئی غلام اپنے مالک کو پڑ جائے اور اس کو برا بلا کہے تو وہ کون سا عقل مند غلام ہے؟ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے سلیوز ہیں، عباد اللہ ہیں. عبد سلیو ہوتا ہے. تو یہ کیا جرت ہے کسی پڑھے لکھے شخص کی یا بڑے سے بڑے عالم کی کہ وہ اعتراض کرے کہ پہلے تمہارا قبلہ اول فلسطین تھا، مسجد اقصی تھی، اب تم ابراہیمی قبلہ ابراہیمی کی طرف چلے گئے. اصل میں ان کے اندر حسد تھا کہ بنو اسماعیل میں سے بندہ آ گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسدا من عند انفسہم. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں حسد بھرا ہوا ہے. تو فرمایا کل للہ المشرق والمغرب. فرمائیے مشرق و مغرب اللہ کے ہیں. تم تو ایک قبلے کی ڈائریکشن کی بات کر رہے ہو، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اس صورت میں سورہ بقرہ میں جہاں معاشرت کا تفصیلی ذکر ہے وہاں عقائد کا بھی ذکر ہے، اور پیغمبر اسلام کے مقام کا بھی. قد نرى تقلب وجهك في السماء. آپ علیہ السلام کی اداؤں کا، آپ کی نگاہوں کا، آپ کی دیکھنے کا ذکر ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے دیکھ لیا کہ بار بار آپ نگاہ پلٹ کے جو آسمانوں میں دیکھتے ہیں کہ جبریل آئیں اور قبلہ اول سے ہمیں فوراً وحی کی نوید سنائے کہ میں قبلہ ابراہیمی کی طرف دوبارہ چلا جاؤں. یہ ملت ابراہیمی سے آپ کا پیار تھا. اور فرمایا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. کہ مسلمانوں اپنے عقیدے میں اور عمل میں اور اپنے منہج میں فرم ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، اپولوجیٹک نہ ہو جاؤ، معذرت خواہانہ رویے مت رکھو. اللہ نے تمہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ایک باعزت باوقار طریقہ دیا ہے، اسلام کا طریقہ، اور باوقار نبی دیا ہے، اور غیرت کا عقیدہ توحید دیا ہے. آپ کو کیا پرابلم ہے کہ لوگوں سے ہم کہتے پھرو کہ ہم یوں ہیں اپولوجیٹک ہوتے پھرو؟ قرآن کہتا ہے کہ ان یہود و نصارہ کو ساری دلیلیں بھی دے دو تو پھر بھی تمہارے قبلہ کے پیچھے نہیں چلیں گے. وما انت بتابع قبلتہم. اور آپ ان کے قبلہ کو فالو نہیں کریں گے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض. اور پھر اللہ نے آفاقی اصول بیان کیا سورۃ البقرہ کے پارہ 2 میں پہلے صفحے پہ کہ کوئی کسی کے قبلے کو فالو نہیں کرتا. انسان کو یہ تقلید کی روش کہ نقل مارنا اور نقالی کرنا اور نقالی کرتے کرتے چلتے چلے جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اپنی سوچ استعمال کرنی چاہیے. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ یہ اس ہمارے پیغمبر کو یوں جانتے ہیں جیسے کما یعرفون ابناءہم، لیکن حسد کی وجہ سے جیسے جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہو، مگر حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. اور فرمایا جہاں کہیں بھی ہو قبلہ کی طرف رخ کر لو. اور یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک بندے نے آ کے کہا لوگو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو ادھر مشرق تھا. تو اسی وقت انہوں نے ایک بندے کی خبر پہ، چونکہ سچا بندہ تھا، خبر واحد، ایک بندے کی خبر بھی سچی ہو تو ماننی پڑتی ہے، ادھر ہی روٹیٹ کیا 180 ڈگری پہ. تو امام صاحب صف میں سب سے پیچھے ہو گئے، لوگوں کا رخ قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا، اور انہوں نے ویسے نماز پوری کی. آدھی نماز قبلہ اول کی طرف پڑھی اور آدھی نماز قبلہ ابراہیمی کی طرف. اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں جو کہ ابھی مدینہ منورہ میں موجود ہے. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو. اللہ نے شہیدوں کو یہ مقام دیا ہے کہ ان کی موت کو موت نہیں کہا، فرمایا بلکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اسی طرح فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ پہ بت پرستی ہوتی تھی. لوگوں نے کہا کہ اب یہاں پہ ہم کیسے سعی کریں، ریلیکٹنٹ ہوئے، متذبذب ہوئے. تو اللہ نے کہا کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم صفا مروہ کی سعی کرو گے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے، ہواؤں کا چلنے کا، بادلوں کے آنے کا، زمین و آسمان کا، آسمان پہ سورج کے چمکنے کا، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے کا، یہ اللہ کی نشانی. اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں ایسے بھی ضعیف العقیدہ لوگ ہیں جو غیر اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے کرنی چاہیے. اور یہ اشارہ ہے
کہ اللہ جیسی محبت اگر ہم کسی اور سے کریں گے تو شرک کی طرف لے جائے گا، اور اللہ جیسی محبت کا حق اگر کسی اور کو دیں گے تو اللہ اسی کی سزا میں اس کو مبتلا کرے گا، وہیں بے وفائی مل سکتی ہے۔ اور اس طرف فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ شدید ترین محبت ان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس میں بے ثباتی کا ذکر ہے، وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہ جب قیامت کے دن جن کو لوگ فالو کرتے تھے وہ اور جو فالو کرتے تھے درمیان میں ان کے سارے ایک دوسرے سے رشتے ٹوٹ جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتِ الْأَسْبَابُ، اور جیسے رسی کو کینچی سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی رشتے ناتے سارے ان کے آپس میں تعلق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اور ان کو وما ہم بخارجین من النار، جہنم سے بھی نہیں نکل سکیں گے۔ اور اس آیت میں وہ آیت ہے اس صورت میں جو اللہ کے نبیوں کو حکم ہے، وہی مومنوں کو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے مومنو زمین میں جو حلال ہے طیب ہے وہ کھاؤ، اور مردار کے حرام ہونے کا اور خنزیر کے گوشت کا اور بہتے ہوئے خون کا، اور جو غیر اللہ کا نام جس چیز پہ پکارا جائے اس کو بھی خنزیر کے برابر ہی قرار دیا ہے، اور بہتا ہوا خون اور مردار کے برابر کہ آپ جیسے مردار نہیں کھاتے، جیسے خنزیر نہیں کھاتے، وما اہل لغیر اللہ، جیسے خنزیر نہیں کھاتے، ایسے وہ چیز نہیں کھانی جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے کسی قبر کا، کسی بڑے کا، کسی غیر اللہ کا، کسی حتیٰ کہ کسی پیغمبر کا نام بھی اب ذبح کرتے ہوئے نہیں پکار سکتے، کیوں؟ کیونکہ صرف توحید اللہ کا حق ہے، اور ذبح کرتے ہوئے صرف اللہ کا نام پکار سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی کہ جو علم چھپاتے ہیں ان کو جہنم کی آگ ان کے پیٹوں میں جائے گی۔ اور آیت بر ہے اس میں، آیت بر جو 177 نمبر ہے، جو قرآن میں پورے اسلام کا جو خلاصہ ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بڑی نیکی جو مطلوب ہے وہ یہ نہیں کہ مشرق مغرب کی طرف تمہارا چہرہ ہو گیا، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اتنی پیاری آیتیں ہیں کہ اس میں آیت بر ہے کہ بڑی نیکی ہے کہ ایمان لانا اللہ پہ، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، یوم آخرت پہ۔ نیکی ایمان کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور مال دینا کس کو؟ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو، قریبی رشتہ داروں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور کسی کی گردن پھنس گئی قرضے میں اس کو چھڑانے میں، اور جو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، عہد پورا کرے، صبر کرے مصیبتوں میں، جنگ میں اور فاقے میں، اولئک الذین صدقوا، تو یہ اتنے نیکیوں کے کام کرنے والے سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ متقی ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ رمضان تم پہ فرض ہے، اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو متقی بننے کا جو پیکج ہے وہ 177 آیت وہ ضرور پڑھ لیں کہ متقی بندہ کیسے بنتا ہے۔ اسی قرآن کہتا ہے کتب علیکم القصاص، تم پہ بدلہ لینا فرض ہے، یہ اللہ نے لکھ دیا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، کوئی بادشاہ بھی اللہ کی حد کو بدل نہیں سکتا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، جب قتل کے بدلے قتل ہوگا تو پھر اگلا قتل کوئی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح جب کسی کو سزا ملے گی بدکاری کی تو کوئی کسی کے گھر والوں پہ بے حیائی کی نظریں ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ پھر اسی قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں 183 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مومنو تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض تھے، تم پہ بھی فرض ہیں، اور اللہ تم پہ ارادہ کرتا ہے آسانی کا، تنگی کا نہیں، مسافر ہے، مریض ہے، وہ روزے چھوڑ دے، بعد میں پورے کر لے، اور اللہ آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی دعا کا ذکر کیا کہ رمضان میں سب سے اچھا کام دعا ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کہ اللہ کدھر ہے، آپ ان سے کہیں بہت قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا تب تک کھاتے رہو، سحری کا ٹائم تب تک ہے جب تک سفید دھاگا سیاہ سے ڈیفرینشیٹ نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے، یعنی صبح کی پٹی سفیدی شروع ہو جائے تو آپ نے روٹی بند کرنی ہے، یہ نہیں کہ سیاہی میں۔ اور پھر یہ کہ جو چیزیں پابندی تھیں فجر سے لے کر مغرب تک، بیوی کے ساتھ تعلقات اور کھانا پینا، وہ سب جائز ہو جائے گا روزہ کھولنے کے بعد۔ یہ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، اور آپس میں مال کسی کا حرام چیزوں سے نہ کھاؤ، اور حج کا پھر ذکر ہے، اور بچوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، اور پھر جو ہے کہ شہر حرام، پاکیزہ مہینہ، حرام کا مہینہ جو ہے اس کی حرمت کو بھی قائم رکھو، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے، اور قربانیوں کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حج کے موقع پہ تجارت کرنا جائز ہے، حج کے موقع پہ تجارت کرنا جائز ہے۔ اور اس فرمایا کہ حج کے مناسک کا ذکر ہے، اور اس میں حج میں سب سے اچھی دعا کا ذکر ہے، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ان میں سے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھی چیز عطا فرما اور آخرت میں بھی
اچھی چیز عطا فرما. تو یہ سب سے اچھی دعا ہے جو حج پہ جو بندہ مانگ سکتا ہے. اور فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو. پھر اسی طرح فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا جنت میں چلے جاؤ گے حتیٰ کہ تم سے پہلے وہ لوگ بھی، حالانکہ تم سے پہلے وہ بھی لوگ بھی گزرے ہیں جن کو فاقے نے اور جنگ نے ہلا کے رکھ دیا، زلزلہ برپا کر کے رکھ دیا. پھر وہ چیخ پڑے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب. یاد رکھو جب بندے کی انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد بھی قریب ترین ہوتی ہے. صبر کرو. پھر 216 نمبر آیت ہے کتب علیکم القتال. تم پہ قتل و قتال، دشمنوں سے لڑنا فرض قرار دے دیا گیا. مطلب جب تم سے وہ لڑیں گے تو تم نے بھی لڑنا ہے. یہ نہیں کہ ایک منہ پہ تھپڑ مارے تو دوسری گال آگے کر دینی ہمارے بدلہ لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مسلمان اصل میں غیرت مند ہوتے بدلہ لیتے ہیں. اور جو شہر حرام ہے، حرمت کا مہینہ، اس میں لڑائی نہیں کرنی. اور اگر کوئی لڑنے آ جائے تو پھر مقابلہ تو کرنا ہے. پھر پوچھتے ہیں شراب اور بت کے شراب اور جوئے کے بارے میں. فرماؤ اس میں نفع بھی ہے لیکن اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں. اس میں یہ اصول واضح ہو گیا کہ جس چیز کا نقصان زیادہ نفع کم اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو عورتیں جن کو طلاق ہو جائے اس کی تفصیلی ذکر ہے. اگر واپس اپنے خاوند کے پاس جانا چاہیں تو ان کے بھائی اور خاوند ان کو ہرگز نہ روکیں. اور فرمایا کہ جو بچے ہیں عورت کے چھوٹے 2 سال تک وہی عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے گی. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. 2 سال پورے دودھ پلانا چاہیے. مدر ڈے جو ہے اس کو مناتے ہیں اور ماں کا دودھ کا دن، وہ اس لیے کہ قرآن نے تو پہلے اس کا ذکر کیا ہے کہ 2 سال پورے پلاؤ. اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، اس کے اندر ریزسٹنس زیادہ ہوگی، بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت زیادہ آئے گی. اور فرمایا کہ اگر علیحدگی بھی ہو جائے تو پھر جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جس خاوند نے اس کو طلاق دیتی، وہ اس کا خرچہ بھی دے. اور کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو اس کا خرچہ دے. اور ایسے ہی چھپ چھپ کے نکاح نہیں کرنے، اور یہ کہ نکاح کے گواہ بنانے ہیں. اور طلاق اگر دے بھی دے متاعا بالمعروف، کوئی ساز و سامان دے کے بھیجو، مار کے گالیاں دے کے گھر سے نہیں نکالنا. اور اسی طرح ولا تنسوا الفضل بینکم. قرآن کہتا ہے آپس میں میاں بیوی کے اختلافات ہو جائیں تو ایک دوسرے کی اچھائیاں نیکیاں جو پہلے وقت میں گزر چکی ہیں وہ نہ بلاؤ، وہ ضرور یاد رکھو. اور پھر ساتھ ساتھ میاں بیوی کے معاملات، گھر، طلاق، نکاح، رضاعت کے ذکر کے ساتھ ہی نماز کا ذکر کر دیا کہ فیملی سسٹم اس کا ٹھیک ہوگا جس کی نماز ٹھیک ہوگی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. حج، عمرہ، زکوٰۃ اور فیملی سسٹم اس کا اچھا ہوگا جو نماز کی حفاظت کرے گا، خاص طور پہ عصر کی، اور اللہ کے لیے قانتین ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اور ایسے ہی طلاق 2 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ نہیں ہے. 2 مرتبہ کے بعد تیسرا آخری چانس ہے. اور اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا قرآن میں کہ تینوں طلاق 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 کٹھی ہو جائے، نہ حدیث میں نہ قرآن میں. فرمایا ایک مدت ہے، اس کے بعد وہ ویٹ کرے 3 مہینے، تقریباً 3 طہر یا 3 حیض، 3 مہینے تک. پھر اس کے بعد وہ اپنے بندے سے رجوع کرے، بندہ اس سے رجوع کرے عدت کے دوران تو نکاح نہیں کرنا پڑے گا. عدت گزر گئی تو نیا نکاح، نیا حق بہر. اور اگر 3 دفعہ یہ چانس گزر گیا تو وہ بیوی اس کے اوپر کبھی حلال نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ وہ کہیں شادی کر لے اور وہ بندہ طلاق دے دے. اگر ویل پلانڈ نہیں، وہ تو حلالہ کفر اور وہ لعنت کا باعث ہے. اگر ویسے وہ طلاق دے دے تو واپس اپنے پہلے میاں کے پاس انہی 3 چانسز کے ساتھ واپس آ سکتی ہے. اور آخر میں طالوت اور جالوت کا ذکر ہے. طالوت جو جہاں پہ چشمہ تھا، لوگوں نے پانی پیا اور وہ تھک گئے، اللہ نے ان کو منع بھی کیا. تو پھر تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی پہنچا، اور وہ اس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی نشانیاں تھیں. جہاں جہاں جاتا تھا فرشتوں کی مدد آتی تھی اور جنگیں جیت جاتے تھے. اور اس میں پھر جب وہ جالوت کے اور اس کے لشکروں کے لیے لکھنے طالوت علیہ السلام جالوت کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کے لیے تو انہوں نے دعا کی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا. اللہ صبر کے ڈول بھر بھر کے ہم پہ انڈیل دے. وثبت اقدامنا، ہمارے قدم مضبوط کر دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم پہ ہمیں فضیلت دے دے. فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے شکست دے دی جالوت کو اللہ کے فضل سے. وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ایک پتھر مار کے مار دیا تھا. وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اللہ نے ان کو حکمت اور دانائی اور بادشاہت عطا کی اور اپنے علم میں سے بہت کچھ دیا. اور فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین. اگر اللہ بعض میں بعض کو لوگوں کو الجھا کے ایک دوسرے کو ایسے نہ کرتا ہے، پش نہ کرتا، تو پھر ساری زندگی میں دنیا میں فساد ہو جاتا ہے. یہ دفاع کا نظام ہے دنیا میں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ پہ تلاوت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حوصلہ رکھیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کسی کی بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے قرآن حوصلہ ہے. تو ناظرین، اگلے تیسرے پارہ کے مضامین کے خلاصے تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. قرآني طهر ذاتي